2 سال کے بعد وہ مرید آیا اور ایک نہیں 2 لنگی لے کر کے آیا. ہائے 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 ہائے، واہ واہ. توجہ ہے نا سب کی؟ کتنی لنگی لے کر کے آیا؟ 2 لنگی لے کر کے آیا. بابا فرید کی بارگاہ میں دیکھا. پیر ہو تو پھر پیر ایسا. بیٹھ گئے حضرت. حضور سلام و جواب سب ہو گیا، خیریت ہو گئی. حضرت نے فرمایا یار 2 سال ہو گئے تیری راہ دیکھتے دیکھتے، آج آیا ہے. اس نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں، پچھلے سال میں لنگی خریدنے کے پیسے اکٹھے نہیں کر پایا، اس لیے میں آیا ہی نہیں تھا. اس سال حضور 2 لنگی لے کر کے آیا ہوں، ایک اس سال کی ہے اور ایک پچھلے سال کی ہے. جیسی پیش کی ہے بابا فرید کی بارگاہ میں، بابا فرید نے رکھا نیچے اور رکھنے کے بعد لنگیوں میں آگ لگا دی. جیسے آگ لگائی ہے، مرید بابا فرید کا تھا. اس نے کہا سرکار کیا بات تحفہ پسند نہیں آیا؟ سرکار اچھی نہ لگی ہوں تو منع کر دیتے، سرکار میں دوسری لا کر کے دے دوں. سرکار آگ کیوں لگا دی؟ بڑی دور سے بڑے پیار سے لے کر کے آیا تھا. بابا فرید سے اتنا کہا ہے. جیسے ہی بابا فرید نے گردن اٹھائی ہے، کیا دیکھتا ہے مرید کہ بابا فرید کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہے. بابا فرید نے کہا تھا ان لنگیوں کی وجہ سے تو مجھ سے 2 سال تک دور رکھا ہے. میں نے کہا تھا اگر لنگی نہ تھی تب بھی آ جاتا، اور میں آگ اس لیے اس میں لگا رکھا ہوں ان لنگیوں نے تجھے مجھ سے دور کر دیا تھا. بابا فرید نے بتا دیا ہر اس چیز کو آگ لگا دو جو یار کو یار سے الگ کر دے، غلام کو آقا سے الگ کر دے، جو امت کو مصطفیٰ سے الگ کر دے. اور دنیا والوں ڈی جے کو آگ لگا دو جنہوں نے آقا سے الگ کیا ہے، گانوں کو آگ لگا دو جنہوں نے آقا سے الگ کیا ہے، تماشوں کو آگ لگا دو جنہوں نے مصطفیٰ سے دور کر دیا ہے، اور اعلان کر دو کہ محمد سے وفا تو تو غم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، پیغمبر اسلام، مکین گنبد خضرا کانفرنس، محافظین مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان. واہ 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 واہ. بچیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ دولہا میں بنا ہوں اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے میرا نبی آیا ہو. اللہ اللہ اللہ. کتنے لوگ چاہتے ہیں ذرا بتائیں سبحان اللہ ہمارے گھر میں حضور مہمان خصوصی کی حیثیت سے آئیں. ورنہ سچ بتا رہا ہوں یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ادھر ایک بچے نے امامہ باندھ رکھا ہے اور چھوٹا بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا. بتاؤ ان بچوں کے بیٹھنے کا مقصد، ان کی بھی تو یہی تمنا ہے نا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. سبحان اللہ چراغاں. یا رسول اللہ حضور سے زیادہ کوئی تم سے پیار نہیں کر سکتا، بے شک کوئی نہیں کر سکتا ہے حضور سے زیادہ. میرے نبی نے اعلان کیا تھا لوگوں جس مکان کی 4 دیواری نہ ہو کبھی اس چھت پہ مت سونا. صحابہ نے کہا حضور کیوں؟ آقا نے فرمایا ہو سکتا ہے تم نے کوئی نیند میں چلنے کی عادت ہو، کسی کو ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت، وہ چلے پیر پھسلے گر جائے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. حضور نے فرمایا نہ، میرے امتی کو اگر کانٹا چبھتا ہے نا، امتی کو احساس بعد میں ہوتا ہے، درد مدینے والے کو پہلے ہو جایا کرتا ہے. آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے نا. حضور تو امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور امت کیا کر رہی ہے؟ امت کیا کر رہی ہے؟ امت نے کیا گل کھلائے؟ امت نے یہ کہا نکاح کی سنت ہے لیکن ہم گانے بجائیں گے، ہم ڈی جے بجائیں گے نہیں. جب دولہا بنا کرو نا، اللہ کرے کہ وہ دن آئے جب دولہا بنو تو جیسے لوگ نا، اب تو ابٹن چل رہا ہے، ہلدی چل رہی ہے 3 دن پیلے کپڑوں میں. اب تو لڑکیوں کی رسم باضابطہ دھوم دھام سے مایوں کی ہونے لگی ہے. بٹھانے والے بھی اب سسرال والے آ رہے ہیں، سسرال والے بٹھا کے مایوں میں بٹھانے جا رہے ہیں حلوے غیرت کر کے. کتنا ستم کریں گے لڑکی والوں پہ ہم لوگ، ہے نا. یہ کنڈیشن ہے ہماری. مایوں ہو رہا ہے 3 دن بیٹھے ہیں، یہ بھی نا خوب ہلدی رگڑ رہے ہیں، خوب ہلدی رگڑ رہا ہے. کیوں؟ گورے ہو جائیں گے. ہم میں سے کوئی دولہا اگر حیدر کرار کے جیسا ہو تو لا کے دکھا دو، جو دولہا بن کے نبی کے دروازے پہ آیا. اللہ اللہ. اور ایک کتاب تاریخ کی دکھا دو جس میں مولائے کائنات نے ہلدی لگائی ہو، ابٹن ملا ہو، مہندی لگی ہو. ہیں دکھا سکتے ہو؟ نہیں نا. پھر ہم کر رہے ہیں ان کاموں کو. بچیں ان چیزوں سے، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی. سنو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر خوبصورت بننا چاہتے ہو نا، وہ چہرے پہ نور لانا چاہتے ہو، ہلدی نہ لگاؤ، ہائے ہائے ہائے. تیل نہ مل،
10 दिन की एतकाफ की नीयत करके मस्जिद में बैठ जा। जिस दिन दूल्हा बने फिर निकल के आ, फिर देख सजदों की रोशनी तुझे हल्दी से ज़्यादा हसीन बना दे। वाह वाह, ये करके देखो ना, ये करके देखो आप, अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ा के लिए 10 दिन दुनिया छोड़ दो, बैठ जाओ। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो कि मौलाना काम बहुत है, तो एक काम तो कर सकते हैं ना हम, दूल्हा बनने से 3 दिन पहले ना हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। जब तू दूल्हा बन के निकाह में आए ना, तो अपनी जानिब से 1,11,000 मरतब 11,000 मरतबा दुरूद का तोहफा मदीने भेज दिया कर, सुभान अल्लाह। है ना। करेंगे ना इंशाल्लाह। ये काम हमें करने चाहिए थे, और किया कि हमने डीजे बाजे गाजे ये सारे ही बजा डाले, है ना। अल्लाह माफ़ करे, बातें करने को तो बहुत हैं। बस आपसे मैं इतनी गुजारिश करूँगा, सिर्फ बेटी वाले नहीं हैं, बेटी वाले भी यहाँ बैठे होंगे, यानी जिनके घरों में बेटियाँ हैं वो लोग भी होंगे, जिन्हें बेटियों की शादी करनी है वो लोग भी होंगे ना। तो सुने आपसे भी गुजारिश है मेरी, अल्लाह करे कि आपके घर में अगर कोई पहला बच्चा आए तो वो बेटी आए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब बेटी घर में आती है तो खाली बेटी नहीं आती, खुदा की रहमतों का ऐलान साथ लेकर के आया करती वाह है। वाह, ये भी ज़रूरी है ना, ये भी ज़रूरी है। आपसे मेरी थोड़ी सी गुजारिशात है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। बस 10 मिनट में इंशाल्लाह बात पूरी करूँगा। जिन्होंने बुलाया वो बार बार गायब हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। मकतब इश्क का अंदाज़ निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया है। जो बुलाए वो हमें सुन ले, मजाल बात है, मुश्किल बात है, क्योंकि वो तो इधर उधर खुद दौड़ा फिर रहा होगा। तवज्जो है ना सारे लोगों की, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारे मेरे मेज़बान हैं, आप भी मेरे मेज़बान हो, आप सबका बुलाया हुआ हूँ मैं। ये सारे लोग उलमा इकराम मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं इनकी दुआएं लेकर के एक बात पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। नाराज़ तो नहीं होंगे आप लोग। बेटी जब आती है तो तन्हा नहीं आती है, जब बेटी आती है ना तो रहमतों का ऐलान लेकर के आती है। लेकिन मजबूरी ये है ना, कुछ लोगों ने बेटियों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी है ना, इतनी मुश्किल कर दी है कि अब बेटियां फिर से बाप को बोझ लगने लगी है। इसलिए नहीं कि वो बेटी हैं, इसलिए कि कुछ ठलुए हराम खोर उस वक्त तक बेटी लेके नहीं जाएंगे जब तक उनकी डिमांड का पैसा उन्हें पूरा ना दिया जाए। देखो दो चीज़ है, एक होती है डिमांड और एक होती है बगैर डिमांड के देना। बगैर डिमांड के देना मेरे हुजूर की सुन्नत है। वाह। हुजूर ने अपनी बेटी को जहेज दिया कि नहीं? बोलो दिया कि नहीं? दिया है। बेटी को जहेज दिया कि नहीं? दिया है। आदमी कितना दे देगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हिसाब लगाइए, तवज्जो है सारे लोगों की। आप गौर कीजिएगा, मांगना अलग चीज है और देना। अब दोनों बातों पे मैं थोड़ी सी 2-2 मिनट बात करूंगा, 2 मिनट, ज्यादा लंबी नहीं। एक बंदा वो है जो बगैर मांगे दे देता है, और इसलिए देता है कि चलो जहेज के अलावा और दे भी क्या सकते हैं बेटी को। तो कान खोल के सुन लें सारे लोग, आप जहेज में बेटी को 50 करोड़ दे दें, लेकिन आपके बेटे आपके मरने के बाद अगर बेटी को विरासत का हिस्सा नहीं देते हैं तो आपके 50 करोड़ से भी आप बेटी का हक अदा नहीं कर पाओगे। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह ने जैसे बाप की जायदाद में बेटे का हिस्सा रखा है ना, वैसे बेटी का हिस्सा भी रखा है। वैसे बेटी का भी हिस्सा रखा है। बाप ने 3 रुपए छोड़े तो 2 बेटे के और एक बेटी का, यानी बेटी का डबल बेटे का है, और जितना बेटे का है उसका आधा ठीक है। बोलो देते हैं लोग। देखना कयामत में बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार वाले इस पर रगड़े जाएंगे, बड़े बड़े पगड़ी वाले कूटे जाएंगे। अल्लाह। बेटी का हक खा के हज करने जा रहा है ना, अल्लाह कयामत में पकड़ के पूछेगा, बता तूने सारी फैक्ट्रियां बेटों के नाम करती थी, बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाय हाय। और ये जो जहेज का रपड़ा चल रहा है ना, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो निजाम इस्लाम ने दिया है अगर उसको लागू कर दिया जाए, जो हक बेटी का जायदाद में है अगर वो दे दिया जाए, तो कोई भी मर्द किसी से बदले में जहेज की डिमांड नहीं कर सकता। वाह वाह।
چاہتے ہیں ہم لوگ وہی دینے تیار ہے. ہم نے بڑا بڑا حرام خور مرتبہ دیکھا ہے. ہاں حضرت سانس چل رہی ہے, بیٹو سے کہہ رہے آپ فارم لیا, اس کام لیا, انگوٹھا مار دوں کہیں تیری بہن جھگڑا نہ کر لے. بات کنواری بیٹیاں گھر پہ ہیں. اب قانون ہندوستان کا یہ کہ کنواری بیٹیاں بھی ہیں تو کورٹ بیٹیوں کو بھی جائیداد وارث جائیداد کا وارث. تو یہ کتا مرنے سے پہلے نہ بیٹی سے بچانے کے لیے سارا بیٹوں کے نام کر رہا ہے. آخر بتا تو سکی قصور کیا ہے بیٹیوں کا؟ یہی کہ وہ بیٹیاں ہیں. کیا اس لیے تم بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہو کہ وہ بیٹیاں ہوتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیٹیوں کو اس لیے محروم کر دیا جاتا ہے کہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں؟ پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. جب تک بیٹی باپ کے گھر ہوتی ہے, ماں بار بار یہ کہتی ہے جھاڑو لگانا سیکھ جا, پرائے گھر جا کے کیا کرے گی؟ جھاڑو لگانا سیکھ جا, پرائے گھر والے کیا کہیں گے؟ برتن صحیح سے دھو لیا کر, پرائے گھر تجھے جانا ہے. یہ پوری زندگی ماں سے تانے سنتی رہی, اور جیسی رشتے کے بعد شادی کے بعد دلہن بن کے ایک لڑکے کے نکاح میں آ کر کے جب کسی گھر میں پہنچی ہے, وہاں کب کیا ٹوٹ گیا؟ وہاں یہ تانا دے دیا گیا پرائے گھر سے آئی ہے اس لیے تجھے حرام کا لگ رکھا ہے. مجھے بتا تو سکی آخر بیٹی کا گھر کون سا ہوتا ہے؟ گھر والے کہتے ہیں تیرا گھر وہاں ہے, وہاں والے کہتے ہیں تیرا گھر وہاں ہے. یہ وہ دنیا دار ہیں جو بیٹی کو کہیں حق نہیں دیتے ہیں. ایک میرا نبی ہے جو یہ کہتا ہے بیٹی وہ ہے جس کا حصہ باپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے, شوہر کے گھر میں بھی ہوتا ہے. حق حق حق. ہاں ایک اسلام ہی تو ہے بے شک جس نے بیٹیوں کو دونوں جگہ حصہ دیا ہے, دونوں جگہ حصہ دیا ہے. ہم نے کیا کیا؟ انگوٹھا لے, کہیں للہ نہ لے لے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں وہ باپوں سے میری گزارش ہے, ناراض نہ ہوئیے گا, ہے نا, میری آپ سے گزارش ہے, آپ ساری چیزیں بیٹوں کے نام کر دیتے. دور اتنا نازک ہے, ہم لوگ جانتے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ ہم فون اب نمبر اپنے پاس نہیں رکھتے اپنا. لوگ یہ سوچتے ہیں گھمنڈ آ گیا ہے یا وہی فون نہیں اٹھاتا ہے. آپ سچ جانیں 80% اس درد کے کال آتے ہیں کہ کلیجے پھٹ جاتے ہیں. اللہ. بیٹیاں فون کر کے کہتی ہیں کوئی تعویذ ہے کہ میرا بھائی میرے دروازے پہ آ جائے. اللہ اللہ اللہ. وہ جو اپنے دوپٹوں سے تمہاری جوتیاں صاف کرتی رہی, آج عید کے دن وہ بہنیں بھی یاد نہیں رہی. ابھی یہ گرمی چل رہی ہیں, گرمی کی چھٹیاں. ایک بیٹی نے فون کر کے کہا کہ وہ مولانا کون سا دن ہوگا کہ میں اس دہلیز پہ جاؤں گی جس دہلیز پہ مجھے باپ نے کبھی سینے سے لگا کے رخصت کیا تھا. کیوں؟ کہا جب سے ماں باپ گئے ہیں میرا تو میں کہیں چھوٹ گیا. بھائی یہ کال خیریت کے لیے نہیں کرتا یار. آپ کیا سوچتے ہیں؟ سنیں, کبھی بیویوں کے کہنے میں آ کے نا بہن اور بھائی مت چھوڑنا. ہائے ہائے ہائے. کبھی بیویوں کے کہنے میں آ کے نا اپنے بھائیوں کے اوپر حملہ مت کرنا. اس لیے کہ جنازے میں کبھی عورتیں نہیں آتی ہیں کندھا دینے کے لیے, جنازے میں ہمیشہ مرد آیا کرتے ہیں کندھا دینے کے لیے. ایک عورت کے کہنے میں آ کے ہم نے بہن چھوڑ دی. یار کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بات کیا کرو, اپنے کانوں سے سنا کرو. کسی کے کہنے میں آ کر کے ذرا سی بات میں دو ٹوک میں آ کے بہن سے رشتہ نہ توڑو یار. ہم باہر سے آتے ہیں, ہماری بیوی ہم سے کہتی سنو تمہاری بہن آئی تھی اور اس نے تمہارے خلاف اتنا زہر گھولا ہے, اور ہم نے مان لیا, بہن چھوڑ دی. تمہیں یاد نہ ہو تو بتاؤں, جب ہم چھوٹے تھے نا ہم سو کے نہیں اٹھتے تھے, ہماری ڈریس تیار ملتی تھی. ہم اسکول نکلتے نہیں تھے کہ ہمارا ٹفن تیار ہوتا تھا. ہم کہتے تھے کس نے کیا, تو بہن مسکرا کے کہتی تھی کہیں تجھے دیر نہ ہو جائے, میں 6 بجے سے اٹھ کے تیری تیاری کر رہی ہوں. واہ واہ. یاد نہ ہو تو یاد دلا دوں, آج تم نے جس کے لیے دروازہ بند کیا ہے نا, تمہیں یاد ہوگا ایک بار تم جلدی میں اسکول جا رہے تھے, تمہارا پیر کیچڑ میں کیا پڑا, تم دوڑ کے آئے, کہا بہن میرا جوتا سن گیا, میں لیٹ ہو رہا ہوں. اس نے گھر کا پوچھا مارنے والا کپڑا نہیں ڈھونڈا تھا, اس نے وقت نہیں لگایا تھا. تم نے کہا جوتا سن گیا, اس نے سر کی چادر اتار کے تیرا جوتا رگڑنا شروع کر دیا تھا. تم نے کہا تھا بہن چادر, کہا بھائی تیرے جوتے سے زیادہ قیمتی میری چادر تو نہیں ہے. بھائی تیرے جوتے کی کیچڑ تیری بہن کو گوارا نہیں ہے. اپنے سر کی عزت سے بہنوں نے تمہارے جوتیوں کے کیچڑ صاف کیے ہیں. آج بہنیں اتنی بری ہو گئیں کہ ان کا دروازے پہ آنا آپ کو پسند نہیں لگ رہا ہے. آج بہنوں کا فون تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یار کبھی اپنوں میں وقت گزارا کرو, کبھی بہنوں
مہمانوں کو بلایا کرو, اگر دیر ہو جایا کرے ایک فون کر کے کہہ دیا کرو تیری یاد آ رہی ہے, جھوٹ موٹ ہی کہہ دیا کرو کہ تجھے نہیں دیکھا بڑی یاد آ رہی ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں بہنیں بڑی دریا دل ہوتی ہیں, ایک کال کر کے کہ تیری یاد آ رہی ہے, وہ چیخ مار کے رو کے کہتی ہے آج تیرے لہجے میں باپ دکھائی دے گیا ہے, آج تیری آواز میں باپ کی آواز تھی, آج مجھے لگ گیا میرے باپ نے مجھے کال کیا ہے, آج مجھے لگا میرے باپ نے یاد کیا ہے. تمہیں خدا کا واسطہ ہے دولت کے لیے بہنیں نہ چھوڑا کرو, دولت کے لیے اپنے نہ چھوڑا کرو, اور یاد رکھو جہاں پر دوائیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں پہ خدا کی قسم بہنوں کی دعائیں کام آ جایا کرتی ہیں. زندہ باد. ہاں پہنچاؤ, گارنٹی ہے میری. واہ واہ واہ. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ چلوں تھوڑا سا اور ہے نا, 10-5 منٹ چل لوں, وقت پورا ہو چلا ہے. ذرا بول دے سبحان اللہ, اور زور سے بولے ذرا سبحان اللہ. وقت دیا کرو, وقت دیا کرو. ہم نا دولت پہ بھروسہ کر کے بیٹھے. اگر کوئی بندہ کہہ دے نا بھیا میں نے اسے کال کیا تھا ابا تو وہ چچا نہیں آیا, ہوتا کرو میں ابا میں نے چچا کو کال کیا تھا وہ نہیں آیا, ابا کیا کہہ رہا ڈائریکٹ چل رہے چھوڑ, ایسے ایسے تو میری جیب میں پڑے رہتے ہیں, وہ کیا سمجھتا اس کے بغیر میرا کام رک جائے گا, ابھی پیسہ پھینکوں گا ابھی 10 لوگ مل جائیں گے. سن, کبھی بھائیوں پہ پیسوں کا غرور نہ دکھانا, اس لیے کہ دولت سے مزدور خریدے جا سکتے ہیں, دولت سے ملازم خریدے جا سکتے ہیں, دولت سے کبھی بھائی نہیں خریدے جا سکتے ہیں. مزدور تیرے آگے کی صرف پلیٹ اٹھا سکتا ہے, تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے کا ہنر رب نے صرف بھائی کو عطا فرمایا ہے. واہ واہ. ہاتھوں نہیں تول دیتے ہو, دیکھ لیا جائے گا, کر لیا جائے گا. سنیں خدا کے واسطے بہن بیٹیوں سے منہ نہ موڑنا. آپ بتائیں تاریخ میں بہت بڑا نام ہے حضرت ابو سفیان. کیا نام ہے؟ حضرت ابو سفیان. یہ حضور کے ان دشمنوں میں آتے تھے کہ جو حضور کے مکے میں سب سے بڑے دشمن تھے. اللہ اکبر. میں بتانے لگا ہوں بیٹی کیا ہوتی ہے, اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے. کن میں؟ جو مکے کے سب سے بڑے دشمن تھے حضور کے, انہی میں نام حضرت ابو سفیان کا آتا تھا. آپ پوری تاریخ پڑھ لیجئے, حضور کے بڑے دشمنوں میں صرف رب نے حضرت ابو سفیان کو ایمان کی دولت عطا کی ہے, باقی کسی کو نہیں کی, کنی نہیں کسی کو. اب مفسرین تحقیق کرتے ہیں ابو سفیان ہی کو ایمان کی دولت کیوں ملی. تو اب سن بیٹی کیا ہوتی ہے. میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ قاریہ عالمہ فاضلہ مفتیہ سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میرے حضور کی لخت جگر. عمر شریف 5 یا 6 برس ہے نا. ابھی ابھی خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا ہے, ابھی ماں کی جدائی کا غم تازہ تازہ ہے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا, گزر کے جا رہی ہیں. ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو آتے دیکھا, اس کو نہ شرارت سوجی, اس نے بدتمیزی کی حضور کی شان میں. جب کوئی جملہ کہا نا اس نے, تو حضور کی بیٹی نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی, قدم رک گئے. عمر 6 سال, ابو جہل یاروں کے ساتھ کھڑا, ٹیم کے ساتھ. سن بیٹی کیا ہوتی ہے, وہیں قدم روک کے نا کہنے لگی خبردار میرے باپ کو کچھ مت کہنا, تو جھوٹا ہے, رب نے میرے باپ کو کائنات میں سب سے سچا بنایا ہے. رب نے کائنات میں میرے باپ کو سب سے سچا بنایا ہے. جب اتنی بات سیدہ کائنات نے کی, جو اس باپ کی بیٹی ہے جس کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی یوں کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں ہے نا. میرا نبی جسے زبان چسا دے تو وہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیتا ہے. پھر جس فاطمہ کو میرے نبی نے جگر کا ٹکڑا کہا ہو, اس کی زبان کی فصاحت و بلاغت کا عالم کیا ہوگا, ہے نا. 2 جملوں میں بولتی بند کر دی ابو جہل کی. فرمایا تو جھوٹا ہے, رب نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے. اب اس کی بات خراب ہوئی نا, اس نے پڑھ کے تھپڑ مار دیا. اللہ اکبر. آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, انبن بھی ہو جایا کرے بیوی سے نا, تو کسی کی بیٹی کو بیجا مارنا مت. 7 بیٹیوں کو پالنے کا بوجھ باپ پہ اتنا نہیں گزرتا جتنا باپ بیٹی کے گال پہ تھپڑ کا نشان دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے. 8 بیٹیوں کو پالنے میں باپ اتنا نہیں ٹوٹتا. میں ایک بیٹی میرے گھر تک آئی, مجھے خبر ملی تھی اس کے باپ کا انتقال ہوا. سنیں, اللہ کرے یہ بات دلوں میں اتر جائے. نماز صرف حساب روزے نماز کا نہیں ہونا ہے, صرف حج زکوٰۃ کا حساب نہیں ہونا, دلوں کا بھی حساب ہونا. دلوں کا
اور سب سے مشکل حساب دل کا ہونا ہے، یہ یاد رکھنا۔ بیٹی آئی، میں پوچھ بیٹھا اس سے کہ تمہارے والد کا انتقال کیسے ہوا، شادی شدہ بچی تھی، وہ اتنا سن کے رونے لگ گئی، تو میں نے سوچا میں نے غلط چھیڑ دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ میری مجھ سے چھوٹی بہن ہے، جب وہ اپنے میکے پہنچی نا تو پیر پہ نا لاٹھی کا نشان باپ نے دیکھ لیا۔ کہا جب لاٹھی کا نشان دیکھا اسی وقت میرے باپ کا غم سے دل پھٹ گیا اور اگلے دن انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم اسے مردانگی سمجھتے ہیں، عورت کو مارنے کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے یار، نہیں ملتا مزاج تو کیا مطلب ہے، ہم مار دیں گے؟ اگر تجھے تیرے باپ نے کندھے پہ رکھ کے پالا ہے نا تو اسے بھی باپ کندھے پہ بیٹھا کے اپنی بیٹی کو اپنا بیٹا کہہ کے بازار میں کہتا پھرا ہے۔ رشتے نبھانا سیکھیے یار، نبھانا سیکھیے۔ بڑا درد ہوتا ہے باپ کو، باپ کو بیٹی کا جنازہ اتنا بھاری نہیں لگتا جتنا بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ بھاری لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آسانی سے تیر بول بول کے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد مت کرنا، ورنہ اگر اللہ ناراض ہو گیا نا تو 40 سال کے 40ویں بھی تجھے نہیں بچا پائیں گے، یہ یاد رکھنا۔ دل کا حساب بڑا مشکل ہوگا۔ ابو جہل کی جب بات خراب ہوئی اس نے آگے بڑھ کے سیدہ کے تھپڑ مار دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسی بیٹی کے تھپڑ لگا روتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئی ہیں۔ آج جب پہلی بار بیٹی کو روتے دیکھا ہے، میرے نبی زمین پہ بیٹھے بازو پھیلا دیے، جیسی بیٹی رو رہی ہے اسی درد سے میرا نبی رو رہا ہے۔ فاطمہ خیر تو ہے، میری بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ سیدہ کائنات نے پورا واقعہ بتایا، راستے کی ساری بات بتائی، سرکار کو بتایا بجی ایسے ایسے ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے میرے تھپڑ مارا ہے۔ آج تک پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو نبی کے کانٹے چبھے ہیں لیکن جلال نہیں آیا ہے، پتھر لگا کے چہرے پر جلال نہیں آیا ہے، طائف میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے لیکن جلال نہیں آیا ہے۔ آج جب بیٹی روتی ہوئی آئی ہے، نبوت کے لہجے بدل گئے ہیں، چہرے پہ جلال کے آثار ہیں۔ فرمایا جا بیٹی، جا کے ابو سفیان سے جا کے کہہ، عباس سے جا کے کہہ دے کہ جا کے ابھی جا کر کے ابو جہل سے بات کریں کہ میری بیٹی سے معافی مانگ لے ورنہ بھی ہاتھ اٹھاؤں گا اور اس کی نسلیں مٹا دی جائیں گی۔ پہلی مرتبہ میرے نبی کو جلال آیا ہے۔ سن بیٹی کیا ہوتی ہے، ابھی خاتون جنت پلٹی ہے، راستے میں سب سے پہلے ابو سفیان سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایمان نہیں لائے ہیں، بیٹی کو روتے دیکھا ہے، بیٹھ گئے گود میں اٹھایا۔ فاطمہ بیٹی کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ خاتون جنت نے پوری بات بتائی ہے، گود میں اٹھا کر کے ابو جہل کے دروازے پہ لائے، دستک دی ہے، ابو جہل باہر نکلا، ابو سفیان کو دیکھا، خوش ہو گیا، اپنی پارٹی کا بندہ ہے، کیا بات ہے آپ نے جیسے اتنا سنا ہے؟ غصہ آیا ابو سفیان کو، کہتے تو اتنا بغیرت کیسے ہو سکتا ہے؟ سن دشمنی ہماری اس کے باپ سے ہے، بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارے مکے کے اندر بیٹی بیٹی سمجھی جاتی ہے، ہمت کیسے ہوئی تیری کہ تو نے فاطمہ پہ تھکڑ لگا دیا؟ تجھے کیا لگتا ہے فاطمہ لاوارث ہے کہ تو مار دے گا اور کوئی پوچھنے نہیں آئے گا؟ فرمایا فاطمہ اٹھا ہاتھ مار، تھپڑ لے لے بدلا۔ ابو سفیان نے اتنا کہا ہے، اب سیدہ کا جواب سنو، کہتی چچا میں مار نہیں سکتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ میں اسے معاف کر رہی ہوں۔ بیٹی تھپڑ کیوں نہیں مارتی؟ کہا میں اس کریم باپ کی بیٹی ہوں کہ جو مارنا نہیں بلکہ معاف کرنا سکھایا کرتا ہے۔ اللہ 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 آتا ہے فقیروں پہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر، اللہ چچا میں تھپڑ نہیں ماروں گی۔ کیوں؟ میرے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے۔ چچا میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں وہ زینب کبریٰ کا صبر اور وہ معافی کی شان ان کی، خدا کی قسم آپ دیکھیں آج ہم سگے بھائیوں کو معاف کرنے تیار نہیں ہوتے، سگے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے۔ سگوں کو زینب تیرے حوصلے کو سلام، تو نے خاتون جنت کی گود میں پلنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ 10ویں محرم کی جب صبح آئی تھی، فجر کے بعد کا وقت تھا، ایک محفل حسین کے قدموں میں لگی تھی، ایک محفل زینب کبریٰ کے پاس لگی تھی، 2 محفلیں لگی تھی۔ حسین پوچھ رہے تھے لوگوں بات دین پہ آ گئی ہے، کیا ارادہ ہے؟ عباس پتا تو کرو
कितने लोग जाना चाहते हैं, सब ने कहा था हुसैन तेरे कदमों पे सर कटाने की कसम उठा के बैठे हुए हैं। इधर सैयदा ज़ैनब पूछ रही, बताओ मेरे भाई के बारे में क्या गुमान है। औरतों ने दूध पीते बच्चे आगे रख दिए थे, कहा था ज़ैनब हमारे लाल इतने प्यारे नहीं जितना हमें फातिमा का लाल प्यारा है ना। ये बातें हो रही हैं। एक छोटी सी बच्ची आ गई, छोटी सी बच्ची आ गई, उसने खेमों का चक्कर लगाया। अल्लाह करे हौसले पैदा हो हमारे अंदर, माफ़ी का जज्बा पैदा हो जाए। छोटी सी बच्ची आ गई, सैयदा ज़ैनब ने देखा ये तो हमारे खेमे से बच्ची नहीं है, ये हमारी जमात की तो नहीं है। आपने फरमाया बेटी वो सारे खेमों में चक्कर लगा रही है। अचानक घूमते देखा, और जब कोई नया बंदा कहीं होता है ना तो उसकी नज़र और होती है। बुलाया, इधर आ बेटी। कौन है? बच्ची थी ना 5-6 साल 6-7 साल की बच्ची। उससे पूछा तू कौन है? उसने कहा ये जो 22,000 लश्कर खड़ा है ना, इसमें एक सिपह सालार है हुर, मैं उसी हुर की बेटी हूँ। अल्लाह। वो ये हुर कौन है? जिन्होंने सबसे पहले हुसैन का रास्ता रोका है। सैयदा ज़ैनब ने हाथ पकड़ा, कहा बैठ बेटी, शुक्र है करबला में भी मेहमान आ गए हैं। हाय हाय हाय। शुक्र है करबला में भी मेहमान आ गए हैं। और अगली बात जो कही थी, कहा था बेटी माफ़ी चाहेंगे, आज तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। अगर एक रोटी होती तो पहले तुझे खिलाई जाती, पानी होता पहले तुझे पिलाया जाता। अल्लाह। फिर फरमाया था सकीना मेहमान आए हैं, खाली नहीं भेजने, अगर खाली गए तो नबी के घर का तरीका बदनाम हो जाएगा। फूफी क्या चाहती हो? कहा कुछ देने को है नहीं, तुम कहो तो तुम्हारी बाली दे दूँ। 2 बालियाँ थी, एक उतार के दे दी, पहना दी। और जो ज़ैनब कुबरा ने बात कही थी, ये दिल पे लगती है। कहा था आज करबला आई है, कभी वक्त साथ दे तो हमारे मदीने आ जाना, हाय हाय। हम बताएंगे मेहमान नवाजी कैसे करते हैं, हमारे मदीने आना। इतनी बात कही, बच्ची को सीने से लगा के रुखसत किया। जब हुर के पास बच्ची पहुंची, हुर ने बेटी के कान में बाली देख के पूछा था ये किधर से लाई हो? बच्ची को क्या मालूम, उसने कह दिया अब्बा वो सामने वाले जो खेमे लगे ना उनमें गई थी। हुर के होश उड़ गए, दुश्मनों में गई थी, कुछ कहा तो नहीं। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा अब्बा मैंने जैसे खेमे वाले वो देखे हैं, ऐसे तो आज तक मैंने कहीं नहीं देखे हैं। अब्बा उसमें एक खातून है जिनका नाम ज़ैनब है, उन्होंने ये बालियाँ दी हैं। अब्बा मैं सकीना से मिली हूँ, मैंने खेमे देखे, मैंने 6 माह का असगर देखा है, 6 माह का असगर देखा। अब्बा मैंने उसके पास बैठी हुई, मैंने बैठे हुए मैंने सकीना देखी है। और वो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी का बयान सुन लिया होगा। कितने बेहतरीन अंदाज में बाबा फरीदुद्दीन और उनके एक मुरीद की दास्तान हम तक पहुंचाई, और बहनों का क्या हम पर अदब है, क्या बहनों का हम पर हक़ है, वो हमको बताया। उम्मीद करता हूं कि आप हज़रात को ये बयान बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।